آج 3 بڑی اور انتہائی حساس خبریں۔ انتظامیہ کی غفلت کا المناک نتیجہ، پولیس کی بڑی قربانی اور انسانی ہمدردی کے مشن میں سیاست۔ پہلی خبر، کراچی میں دل دہلا دینے والا سانحہ، گلشن اقبال میں کھلے مین ہال نے 3 سالہ بچے کی جان لے لی۔ 12 گھنٹے کے بعد لاش برآمد، ریسکیو حکام کی رات بھر کوشش۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے انکوائری کا اعلان کیا تو دوسری جانب جماعت اسلامی نے شہریوں کی زندگیوں سے کھلواڑ پر سخت احتجاج کرتے ہوئے سندھ حکومت کو براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا۔ دوسری خبر، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا بڑھتا خطرہ، لکی مروت میں پولیس موبائل پر شدید خودکش حملہ، 1 پولیس اہلکار شہید اور 5 زخمی۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بمبار کو عوامی احتجاج تک پہنچنے سے پہلے روک کر درجنوں جانیں بچا لیں۔ تیسری خبر، انسانی ہمدردی کے مشن میں بھارت کی تنگ نظری، سمندری طوفان سے تباہ حال سری لنکا کو پاکستان کی فوری امداد روک دی گئی۔ مودی سرکار نے پاک فضائیہ کے طیارے کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ پاکستانی امداد جو چند گھنٹوں میں پہنچ سکتی تھی، اب 8 دن بحری راستے سے جائے گی۔ ان تینوں اہم خبروں کی مکمل تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان سعدیہ شیر۔ آئیے آج کی سب سے افسوسناک اور دل دہلا دینے والی خبر سے آغاز کرتے ہیں، جہاں کراچی میں انتظامی غفلت کا المناک تسلسل جاری ہے۔ گلشن اقبال کے علاقے میں ایک کھلا مین ہال 3 سالہ معصوم بچے کی موت کا سبب بن گیا۔ ریسکیو ٹیم نے طویل تلاش کے بعد بچے کی لاش برآمد کر لی ہے۔ اس سانحے کے بعد میئر کراچی مرتضی وہاب نے انکوائری کا اعلان کیا، لیکن دوسری جانب جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے سندھ حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ دیکھیے اس سانحے کی مکمل تفصیلات اور انتظامی لاپرواہی پر اٹھنے والے سوالات۔ کراچی میں ایک بار پھر انتظامی لاپرواہی اور شہری ڈھانچے کی بد انتظامی کا ایک دل دہلا دینے والا سانحہ پیش آیا ہے، جہاں گلشن اقبال کے علاقے میں ایک کھلے مین ہال نے ایک 3 سالہ بچے کی جان لے لی۔ یہ افسوسناک واقعہ اتوار کی رات کو پیش آیا اور پیر کی صبح واقعے کی اطلاع ملنے کے 12 گھنٹے سے زیادہ گزرنے کے بعد ریسکیو 1122 اور ایدھی فاؤنڈیشن نے بچے کی لاش کی برآمدگی کی تصدیق کی، جس کے بعد لاش کو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو 1122 کے ترجمان حسیب خان نے بتایا کہ ان کے مرکزی کمانڈ کو یہ اطلاع اتوار کی رات 10 بجے ملی، جب یہ بچہ اپنے والدین کے ساتھ نیپا کے قریب ایک نجی ڈپارٹمنٹ سٹور سے خریداری کے بعد باہر نکلا اور لاپرواہی سے کھلے چھوڑے گئے مین ہال میں جا گرا۔ رات کے وقت کم روشنی اور ماحول میں موجود غمزدہ والدین اور شدید جذباتی ہجوم کے باوجود ریسکیو حکام نے فوری طور پر تلاش کا عمل شروع کیا۔ حالانکہ عام طور پر اندھیرے کی وجہ سے رات کو ایسے آپریشن شروع نہیں کیے جاتے، تاہم ریسکیو کارکنان بچے کا سراغ لگانے میں ناکام رہے اور آپریشن کو عارضی طور پر روکنا پڑا، جس کے دوران حکام نے لاپتہ بچے کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر مشینری کی مدد سے 5 مختلف مقامات پر کھدائی کی۔ اس دوران ریسکیو ٹیم کو زیر زمین نکاسیاب کے نظام کا بلیو پرنٹ طلب کرنا پڑا تاکہ زیر زمین پانی کے داخلی اور خارجی بہاؤ کی معلومات حاصل کی جا سکیں اور درست مقام پر تلاش کی جا سکے۔ اس دلخراش واقعے کے بعد میئر کراچی مرتضی وہاب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واقعے کی انکوائری کا آغاز کرنے کا اعلان کیا، لیکن ساتھ ہی اس واقعے کو سیاست کی نظر کرنے کے خلاف خبردار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر انسانی المیہ ہو تو کیا اس میں سیاست لانا ضروری ہے؟ تاہم انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اس بات کی مکمل چھان بین کریں گے کہ یہ شہر کے وسط میں اور روزانہ ہزاروں افراد کی آمد و رفت والے ایک بڑے ڈپارٹمنٹ سٹور کے قریب مین ہال کتنے عرصے سے اور کس طرح کھلا چھوڑا گیا۔ میئر نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومتی سطح پر کوئی لاپرواہی ثابت ہوئی تو کارروائی کی جائے گی، جبکہ انہوں نے متعلقہ یونین کونسل کے چیئرمین سے فنڈز کے استعمال اور مین ہال کھلا چھوڑے جانے کی اطلاع کے بارے میں سوال کرنے کا بھی عندیہ دیا۔ اپنے بیان کے اختتام پر مرتضی وہاب نے سیاسی بیان بازی سے گریز کرتے ہوئے یہ ضروری قرار دیا کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا ہم الزام تراشی پر توجہ دیں گے یا لوگوں کے مسائل کا حل تلاش کریں گے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے سندھ حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا
और इन पर कराची के शहरियों की जिंदगियों और सेहत के साथ खिलवाड़ करने का इल्जाम लगाया, खास तौर पर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबों के नाम पर। उन्होंने कहा कि इन मंसूबों की तामीर की वजह से सड़कें तबाह हो चुकी हैं और BRT मंसूबों में मौजूद खामियों की वजह से ट्रैफिक के मसाइल और शहरियों की जानें खतरे में पड़ चुकी हैं। आज एक बच्चा गटर में गिरकर मर गया। हाफिज नईम ने शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए सवाल किया कि और कितने लोग मरेंगे। उन्होंने इस वाक़ये का बराह रास्त जिम्मेदार कराची वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन को ठहराया। इनका ये इल्जाम कराची वाटर एंड सेवरेज सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूनिवर्सिटी रोड पर नेपा चौरंगी और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के दरमियान जारी खुदाई से जुड़ा हुआ था। हाफिज नईमुर रहमान ने अफसोस का इजहार किया कि कराची जो मुल्क की 90% टैक्स आमदनी फराहम करता है, फिर भी इन मसाइल का शिकार है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सिंध हुकूमत ने 3,306 बिलियन रुपए टैक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स और तरक्याती चार्जेस की मद में जमा किए, लेकिन उन्हें कराची की तरक्की के लिए इस्तेमाल करने में नाकाम रही, बल्कि बदउनवानी में मुलविस रही। उन्होंने कराची के 3.5 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सवाल उठाते हुए लोगों से मुतालबा किया कि वो हुकूमत को जवाबदेह ठहराने और करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए जमात इस्लामी के साथ शामिल हों। ये सानहा कराची में इंतजामिया की मुसलसिल गफलत का अलमनाक तसलसल है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में, खास तौर पर कराची में खुले गटरों और मेन हालों में गिर कर होने वाली अमवात एक आम और संगीन मसला बन चुकी है। नाकिस इंतजाम वाले निकासियाब के निजाम, गायब या टूटे हुए कोर और अंधेरी गलियों में नाकाफी रोशनी अक्सर पैदल चलने वालों को खतरे में डालती है। इन गटरों के अंदर मौजूद जहरीला सेवरेज और ऑक्सीजन की कमी चंद मिनटों में ही दम घुटने या डूबने का सबब बनती है। गुज़िश्ता वाक़यात में भी इसी किस्म की गफलत सामने आ चुकी है। जैसा कि सितंबर में कराची के उस्मानाबाद में 3 सफाई कारकुन मेन हॉल साफ करते हुए जाँ बहक हो गए थे, जबकि मई में एक 6 साला बच्चा खुले मेन हॉल में गिरकर डूब गया था, जिस पर शदीद एहतजाज हुआ और मुकदमा दर्ज किया गया था। अप्रैल में भी लियाकताबाद के एक नाले से एक नौजवान लड़की की लाश मिली थी जो लापता हो गई थी। ये तमाम वाक़यात एक ही सवाल उठाते हैं कि आखिर कराची की हुकूमत कब इन बुनियादी हिफाजती जिम्मेदारियों को पूरा करेगी जो शहरी जिंदगी के लिए लाजिम है। अब रुख करते हैं मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी की तरफ, जहां खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में पुलिस को एक और शदीद खुदकश हमले का निशाना बनाया गया, जिसमें एक बहादुर पुलिस एहलकार शहीद और 5 दीगर जख्मी हो गए। लकी मरवत पुलिस ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका और अवामी इज्तिमा को एक बड़े सानहे से बचा लिया। वजीर आला सुहेल अफरीदी ने पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को दरपेश किन चैलेंजों का सामना करना पड़ा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीर के रोज खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में पुलिस को एक शदीद खुदकश हमले का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया जबकि 5 दीगर एहलकार जख्मी हुए हैं। लकी मरवत के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के तर्जुमान आसिफ हसन ने तस्दीक की कि ताजूर पुलिस मोबाइल को खुदकश हमले में निशाना बनाया गया। शहीद होने वाले एहलकार की शनाख्त हेड कांस्टेबल अलाउद्दीन के नाम से की गई है। जख्मियों में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हक नवाज, कांस्टेबल यार मोहम्मद, इलियट फोर्स कांस्टेबल कमाल अहमद, इलियट फोर्स कांस्टेबल नईमुल्ला और ड्यूटी फिट कांस्टेबल नसरुल्लाह शामिल हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया। लकी मरवत पुलिस की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में वाक़ये की मजीद तफसीलात फराहम की गयी। डीपी और नजीर खान के हवाले से बताया गया कि पुलिस को काबिल एतबार जराई से एक मशकूक मोटरसाइकिल सवार की नक्लो हरकत के बारे में मालूमात मौसूल हुई थी। जराये के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार बटनी सब डिवीजन से बखमल अहमद जई इलाके की तरफ सफर कर रहा था और इसका मुमकिना हदफ एक अवामी इज्तिमा था। इस इत्तला पर मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को फौरी तौर पर अलर्ट कर दिया गया। ताजूर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कटा खेल के मकाम पर चेक पोस्टें कायम की। पुलिस ने वहां 2 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका, लेकिन वो रोकने के बजाय फरार होने की कोशिश करने लगे, जिस पर पुलिस ने इनका पीछा किया। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई पर इसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस ने बताया कि बमबार का एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया और इसकी गिरफ्तारी के लिए इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है। जाए वकवा को घेरे में ले लिया गया है और तफ्तीशकार शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। डीपी और नजीर खान ने शहीद पुलिस एहलकार को खराज तहसीन पेश किया।
اور کہا کہ لکی مروت پولیس نے بروقت حملہ کو ناکام بنا کر درجنوں معصوم شہریوں کی جانیں بچا کر مثالی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اہلکاروں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ انہوں نے زور دیا کہ صوبائی حکومت پولیس کے ساتھ کھڑی ہے اور امن و امان کو برقرار رکھنا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ایسے بزدلانہ حملے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ یہ واقعہ پاکستان میں بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں اضافے کے تناظر میں پیش آیا ہے۔ کل عدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے 2022 میں حکومت کے ساتھ جنگ بندی ختم کرنے کے بعد سے ہی سیکیورٹی فورسز، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی دوران بنوں کے علاقائی پولیس افسر کے ترجمان کاشف نواز نے ڈان کو بتایا کہ سرنگی اڈہ کے مقام پر نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے کانسٹیبل محمد طارق بھی شہید ہو گئے، جن پر گھر سے ڈیوٹی پر جاتے ہوئے حملہ کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے بھی خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں ایک چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کا جواب دیتے ہوئے 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے۔ یہ تمام واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پولیس فورس ملک میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلسل قربانیاں دے رہی ہے۔ اور آخر میں ایک ایسی خبر جو انسانی ہمدردی کے اصولوں کے خلاف بھارت کی تنگ نظری کو اجاگر کرتی ہے۔ تباہ کن سمندری طوفان سے متاثرہ سری لنکا کو پاکستان کی جانب سے بھیجی جانے والی امدادی کھیپ کو بھارتی حکومت نے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا۔ اس غیر انسانی فیصلے کی وجہ سے پاک فوج کی ریسکیو ٹیم اور امدادی سامان اب کئی دنوں کی تاخیر سے بحری راستے سے سری لنکا پہنچے گا۔ بحریہ کے جہاز کی سری لنکا میں موجودگی کے باوجود بھارت کی اس مداخلت پر پاکستان نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سری لنکا میں 28 نومبر کو آنے والے تباہ کن سمندری طوفان ڈٹوا نے ساحلی علاقوں میں بدترین تباہی مچائی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق، زخمی اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس ہنگامی اور مشکل گھڑی میں حکومت پاکستان اور عوام اپنے سری لنکن بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے فوری طور پر ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی خصوصی ہدایات بھی جاری کی گئی تھیں۔ اسی سلسلے میں پاک فوج کی 45 رکنی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم، جس نے ترکیہ کی ناگہانی آفت کے دوران بھی نمایاں خدمات سر انجام دی تھیں، NDMA اور پاک فضائیہ کے تعاون سے C-130 کے ذریعے روانگی کے لیے مکمل تیار تھی تاکہ فوری ریسکیو آپریشن شروع کیا جا سکے اور قیمتی انسانی جانوں کو بچایا جا سکے۔ تاہم ہمیشہ کی طرح اس خالص انسانی ہمدردی کے مشن کی راہ میں بھارتی حکومت کی تنگ نظری اور پاکستان دشمنی آڑے آ گئی۔ مودی سرکار نے اس انسانی ہمدردی کے مشن کے لیے پاکستان کے امدادی طیارے کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا، جس کے باعث پاکستان کا فوری ریسکیو آپریشن شدید متاثر ہوا اور اس میں سست روی پیدا ہو گئی۔ بھارتی حکومت کا یہ فیصلہ ایک ناگہانی صورتحال میں انسان دشمنی کی بدترین مثال ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی انا کی تسکین اور پاکستان دشمنی کو بین الاقوامی آفت زدہ ملک کے شہریوں کی فوری مدد پر فوقیت دی اور اس موقع کو بھی پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کے لیے استعمال کرنے سے گریز نہیں کیا۔ بھارتی فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے NDM کی جانب سے 100 ٹن صلاحیت والے تجارتی کارگو طیاروں کے ذریعے بھی امداد بھیجنے کی کوششیں تاخیر کا شکار ہو گئیں، کیونکہ ان طیاروں کی روانگی بھی بھارتی فضائی حدود سے گزرنے سے مشروط تھی۔ اس ناگزیر رکاوٹ کے نتیجے میں پاکستان کی امدادی کھیپ اور ریسکیو ٹیم کو اب متبادل اور طویل راستہ اختیار کرنا پڑے گا، جس کے باعث امدادی سامان بحری راستے سے 8 دن میں سری لنکا پہنچے گا، جبکہ ہوائی راستہ اختیار کرنے پر یہ سامان چند گھنٹوں میں پہنچایا جا سکتا تھا۔ تمام تر مشکلات اور بھارتی رکاوٹوں کے باوجود پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ سری لنکن سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے امدادی سامان کی ترسیل جاری رکھے گا۔ اس سلسلے میں پاک بحریہ کا جہاز PNSF، جو انٹرنیشنل فلیٹ ریویو 2025 کے لیے پہلے ہی کولمبو میں موجود تھا، امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے اور متاثرین کی مدد کر رہا ہے۔ پاکستان حکومت اور عوام اس مشکل گھڑی میں اپنے سری لنکن بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور بین الاقوامی انسانی ہمدردی کے اصولوں کے خلاف بھارت کے اس فیصلے کو عالمی برادری کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔